الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تدمر کل شیء بامر ربها فاصبح لا یری الا مساکنهم کذالک نجزی القوم المجرمین، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، پس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ نہ دکھائی دیتا تھا۔ گناہ گاروں کے گروہوں کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ او بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں ہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 26واں سورۃ الاحقاف کی آیات مبارکہ 25 اور 26 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ جب قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے دین حق کی دعوت دی تو ان میں سے چند لوگ ایمان لائے، اکثریت نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کی بات نہ مانی اور اعتراضات کیے، جیسا کہ یہ شروع سے آ رہا ہے کہ جس نبی نے، جس رسول نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی، ان میں سے کمزور لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، جو بڑے بڑے سردار مالدار تھے انہوں نے مخالفت کی۔ صرف مخالفت ہی نہ کی بلکہ مذاق بھی اڑایا، کبھی دیوانہ کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی سحر زدہ کہا۔ تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا کہ اس کی قوم نے بھی ان کا مذاق اڑایا تھا، ان کی قوم نے بھی ان کی بات نہ مانی تھی، بلکہ الٹا یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی بات قبول نہیں کرتے، ہم آپ کو سچا نبی نہیں مانتے، آپ کی دعوت کو حق کی دعوت نہیں سمجھتے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لے آ، تو ہر وقت ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے، میرے اختیار میں عذاب دینا نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب اللہ چاہیں گے آپ کی مہلت کا وقت ختم ہوگا تو اللہ کے عذاب سے پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، اور پھر جب مہلت کا وقت ختم ہوا ان پر بادل کی صورت میں، ابر کی صورت میں عذاب آیا، اور انہیں پھر کہا گیا ہاں اب عذاب آ گیا ہے، تم جس چیز کا تقاضا کرتے تھے اب دردناک عذاب کا مزہ چکھو، اب تمہاری کوئی نجات نہیں ہے۔ اور تدمر کل شیء بامر ربها فاصبر لا یری الا مساکنہم کذالک نجزی القوم المجرمین، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، یعنی اس میں وہ ابر ہے، وہ ہوا ہے، یہ بادل جو تمہیں نظر آ رہے ہیں ان میں ایسی آگ ہے کہ جو
ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. اب تمہاری ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ بس وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے صرف مکانات باقی رہ گئے، آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن کر، اور کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا. یعنی مکین گھر والے سب تباہ ہو گئے، صرف مکانات، گھر نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے، اور آج بھی وہ باقی ہیں. تاکہ جو آخرت کے منکر ہیں، جو انبیاء کے منکر ہیں، جو اللہ کی آیاتوں کے منکر ہیں، وہ ان کو دے کر عبرت حاصل کریں. اور پھر کفار مکہ کو یہ واقعہ سنا کر یہ کہا گیا کہ تم بھی اس سے عبرت حاصل کرو. تم بھی یہی کہتے ہو کہ کبھی ہم آپ کو سچا نبی نہیں مانتے، قرآن مجید کو ہم سچی کتاب نہیں مانتے، پھر اللہ کو مانتے ہو لیکن اس کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک تم سچا، صادق اور امین کہتے تھے، اب کہتے ہو ہم تمہاری بات نہیں مانتے. جو گویا اللہ کو بھی جھوٹا قرار دے رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا قرار دے رہے ہو. اور جب تمہارا بھی مہلت کا وقت ختم ہوگا اور تم بھی عذاب کی پکڑ میں آؤ گے، اللہ کے عذاب کی گرفت میں آؤ گے، تو پھر تمہیں بھی کوئی نہیں بچا سکے گا. آج بھی وہ بدر کا میدان، بدر میں وہ کنواں نشانہ عبرت ہے جس میں ان کے بڑے بڑے ابو جہل، عتبہ، تیبہ، سردا اس میں کیا ہے، اس میں ڈالے گئے تھے، اس میں بھرے ہوئے، اس کنویں میں دفن ہے، ان کو پھینکا گیا تھا. تو اس لیے ایک تو اس وقت فیر مکہ کے لیے ان کو یہ واقعہ سنا کر ان کو کیا دیا گیا تاکہ ایمان قبول کریں. اب قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ واقعہ عبرت ہے کہ ان سے عبرت حاصل کرو. آج بھی آپ سلم سے پہلے جو قومیں گزری اور اللہ نے ان کو تباہی کا نشانہ بنایا، آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہے. عبرت کا نشان ہے، ہمیں دعوت عبرت دے رہے ہیں کہ ہم سے سبق حاصل کرو، لیکن ہم ہیں کہ سبق حاصل ہی نہیں کرتے، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جب ان پر عذاب آیا تو پھر اللہ نے کیا کہا، ہم گنہگاروں کے گروہ کو یوں ہی سزا دیتے ہیں، پھر وہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اور پھر وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُم وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں. مقصد کہ ان کو ایسے ایسے مکانات انہوں نے بنائے، ایسے ایسے ان کے پاس محلات تھے، ایسے ایسے باغات تھے. مکہ اس کے مقابلے مکہ میں تو کچھ نہیں تھا. وہاں کی تو زمین بھی، وہاں تو اناج بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، نہ اب تک باہر سے آتے. اب تو انہوں نے کچھ وہ اس علاقے کو سرسبز بنا لیا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اس وقت تو کچھ نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا. اور اب یہاں ان کو یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قوم عاد کو جو ہم نے مال و دولت دی تھی، جو عیش و عشرت دی تھی، جو زمینیں سرسبز و شاداب دی تھی، جو محلات دیے تھے، جو مکانات دیے تھے، جو طاقت دی تھی، جو شہرت دی تھی، ان کے مقابلے میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم نے انہیں کان اور آنکھ اور دل بھی دے رکھے تھے. کان آپ کے بھی ہیں، کان میرے بھی ہیں، آنکھیں ان کی بھی تھی، آنکھیں ہر ایک کی ہوتی ہیں، ہم کی بھی ہیں، اور دل بھی ہیں. لیکن انہوں نے اپنے کانوں سے حق بات سنی لیکن ان کو مانا نہیں. کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننا، اس کو مانا نہیں. اس طرح قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات سنی، دعوت سنی، لیکن اس کو مانا نہیں، اس پر یقین نہیں لایا. اور آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن ان کو ایمان کی دولت اکثریت کو نصیب نہ ہوئی، چند کو. اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں، کفار مکہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو بھی آنکھیں دی ہیں، ان کو بھی دل دیے ہیں، لیکن یہ
آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان میں گزری ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کی صفات، آپ کے اخلاق کانوں سے سننے کے دیکھے بھی ہیں، اور صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں. اور جب اللہ نے نبوت عطا کی تو اس وقت تم سب کے سب اکثریت کیا ہوگی؟ آپ کی مخالف بن گئی. تو یہاں بھی یہی ہے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں دلوں نے کچھ بھی نفع نہیں پہنچایا، جیسے تمہیں نہیں نفع پہنچ رہا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو؟ تم سے پہلی قوم ہے جن نے ہم نے ہلاک کیا، قوت اور شوکت میں تم سے کہیں زیادہ تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، آنکھ، کان اور دل کو حق کے سننے، دیکھنے اور اس کے سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا، اسے فائدہ نہیں اٹھایا، تو بالآخر ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. یہ چیزیں ان کے کچھ کام نہ آئی، ان کے مال و دولت، طاقت کچھ کام نہ آئی. پھر پڑے ہوئے تھے اوندے منہ، گویا کہ وہ کیا ہے، بالکل کچھ بھی نہیں تھے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے طوفانوں کے ذریعے، کسی کو زلزلوں کے ذریعے، کسی کو پتھروں کی بارش کے ذریعے، کسی کو چیخ کے ذریعے، اللہ نے سب کو یہ عبرت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ مکہ کے لوگوں، تمہارے پاس وقت ہے، اور تم تو خوش قسمت اس لیے ہو کہ اللہ نے تم میں ایسا نبی بھیجا جو تمام جہانوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے ہے. اگر تم اس کی بات مانو گے تو دنیا کی تمہیں سرداری مل جائے گی. اور پھر ایسے ہوا. تو اس لیے ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم بھی اپنی کانوں، آنکھ اور دل کو صحیح استعمال کریں، حق بات کو مانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں. یہ نہ ہو کہ زبان سے ہم کہیں اور عمل ہمارا ان کے مخالف ہو. تو اس طرح جب وہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے وہی ان پر الٹ پڑی. قوم عاد مذاق اڑاتی تھی نا حضرت ہود علیہ السلام کا، تو اس طرح کفار مکہ بھی اڑاتے تھے یا نہیں اڑاتے تھے؟ یعنی جس عذاب کو وہ انہونا سمجھ کر بطور استہزاء کہا کرتے تھے کہ لے آ اپنا عذاب جس سے تمہیں ڈراتا رہتا ہے، وہ عذاب آیا اور اس نے ایسا گھیرا کہ پھر اس سے نکل نہ سکے، پھر اپنا بچاؤ نہ کر سکے، اوندے منہ پڑے ہوئے تھے. تو جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دیکھا نا تو کیا کہا، میں نے تمہیں تو دعوت حق دی تھی لیکن تم نے میری بات نہ مانی، اب تمہیں یقین آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کفار کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جب ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا تو مخاطب کر کہا اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میری بات سچی تھی، مان لیتے. لیکن ہر دور میں ایک بات ذہن میں رکھیں، حق کو ماننے والے کم ہوتے ہیں، شیطان کے راستوں پر چلنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اہل کفر زیادہ ہوتے ہیں. اور اہل کفر کو اللہ نے ظالم کہا ہے. وہ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنا انہوں نے خدا بنایا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کا یہ ظالم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اپنے فضل کا معاملہ فرمائے. جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. اور جو مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کو. آج ان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. یہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہود اور عیسائی، یہ سب مل کر اسلام کے جو دشمن ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان حکمران زبان تک ہے، ان کی کوئی عملی مدد نہیں کر رہے. ان معصوموں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے.
یا اللہ تو ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما جو شہید ہو چکے ہیں، اور ان کی تو غیبی مدد فرما، اور یہ جو کفار ہیں جو مل کر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو عبرت کا نشانہ بنا دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا